بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 11 ربیع الاول 1429 ہجری مطابق 19 مارچ سن 2008 عیسوی کے اس پروگرام میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیت الجالیات بگعہ کی طرف سے اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے میلاد النبی کی شرعی حیثیت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم اور اس اہم اور حساس موضوع پر بصیرت افروز دلائل اور براہین کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ عز و جل ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، وقت بڑا ہی قیمتی ہے اور بہت ہی کم بھی ہے، اور میں آپ حضرات کا زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہ رہا، کیونکہ مجھے بھی اسی رات فوری طور پر اس لیکچر کے بعد یہاں سے تقریباً 300-400 کلومیٹر رات میں اسی وقت الغات کے لیے بریدہ ہوتے ہوئے سفر کرنا ہے. اس لیے میں اپنے اس موضوع کو اختصار کے ساتھ بوربلا اور تفصیلی تمہید کے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور اس مقام اور اس زمانے اور اس وقت کو میلاد کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی پیدا ہوتا ہے. جگہ جہاں کوئی پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو مقام میلاد، پیدائش کی جگہ، اور زمانے کو بھی جو ہے زمن میلاد یعنی پیدا ہونے کا زمانہ کہا جاتا ہے. خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اور جس زمانے میں پیدا ہوئے اسی کو میلاد النبی کے نام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش یا وقت پیدائش، اس کا معنی اور مفہوم اور یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے، اور ابو یوسف کا وہ مقام ہے جہاں پر کچھ دنوں پہلے ایک عام مکتبہ لائبریری قائم تھی مکہ مکرمہ میں. وہی جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جس زمانے میں پیدا ہوئے، کون سی تاریخ تھی، کون سا وقت تھا، کون سا ٹائم تھا، اصل میں دن کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ اللہ کے رسول یوم الاثنین یعنی سوموار یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے. البتہ
تاریخ میں کئی تاریخ آتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے یا رمضان میں پیدا ہوئے یا رجب میں پیدا ہوئے، اس تعلق سے تاریخ کی تعلق سے کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے، تمام اہل سیر اور مورخین کا اس تعلق سے اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس تعلق سے اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں ربیع الاخر میں پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں رجب میں پیدا ہوئے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال لیکن اس میں سارے تاریخ دانوں اور مورخین اور اہل سیر کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وفات پائے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر کے جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ البتہ انگریزی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگست کے مہینے میں، کون سے مہینے میں؟ اگست کے مہینے میں پیدا ہوئے، جو 570 عیسوی کی تاریخ تھی۔ اگست کا مہینہ 570 عیسوی کی تاریخ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میلاد کے تعلق سے وقتاً فوقتاً جب بھی یہ موسم آتا ہے 12 ربیع الاول کا، جس موسم میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، کل 12 ربیع الاول ہے اور ہمارے ملکوں کے اندر ہو سکتا ہے 1-2 دن کے بعد، بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں 1-2 دن کے بعد 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے، لیکن جب بھی یہ موسم آتا ہے تو بہت سارے کتابچے اور بہت سارے پمفلیٹ اور بہت سارے تقریریں منظر عام پر آتی ہیں اور بہت سارے بیانات علماء دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مخالفین ہیں، کچھ لوگ موافقین ہیں۔ مسئلہ جوں کا تو ہی رہتا ہے، کوئی واضح بات عوام کے سامنے نہیں آتی، اور جب کبھی کسی مسئلے پر علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور علماء کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو بیچارے عوام شش و پنچ میں رہ جاتے ہیں، حیران میں رہ جاتے ہیں کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ وہ کہہ رہے ہیں میلاد النبی منانا جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے میلاد النبی منانا بدعت ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ، کوئی کہہ رہا ہے کچھ۔ عوام کی اکثریت یہ تمیز نہیں کر پاتی کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، تو پھر وہ حیران و شزدر کے عالم میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پلٹ کے چلے جاتے ہیں جہاں ان کی عقل کام کرتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جیسے کرتے آئے ہیں ہم بھی ویسے کرتے رہیں گے، نہ مخالفین نہ موافقین۔ بعض لوگ اس سلسلے میں ضد اور ہٹ دھرمی پر بھی اتر آتے ہیں، اور جو لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے انہیں کافر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اہل حق جو علماء ہیں ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ امت کی ہر دور کے اندر رہنمائی کریں اور امت کو صحیح بات بتلائیں اور ابطال باطل کو باطل اور حق کو حق بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور یہ ناگوار فریضہ بہرحال اہل حق علماء کو انجام دینا پڑتا ہے۔ آئے دن باطل پرست نت نئے دلائل اور براہین کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اور ہماری یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اگر ہم امت کو یوں ہی چھوڑ دیں کہ بھائی وہ اپنے مرضی کے مطابق جیسا چاہیں ویسا عمل کریں، یا یہ محاذ اگر ہم نہ سنبھالیں تو امت یقیناً شرک اور بدعت اور نہ جانے کن کن خرافات میں کھو جائے گی، بلکہ دین کا نقشہ ہی ایک طرح سے بدل جائے گا، اور وہ دین جو مکمل ہو چکا ہے، اتمام نعمت ہو چکی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگا دی ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ بشارت اور یہ خوشخبری یہودیت اور مجوسیت کے راہوں پر چلی جا سکتی ہے، امت بھٹک سکتی ہے، اس لیے یہ ناگوار فریضہ انجام ہمیں دینا پڑتا ہے کہ ہم امت کو کے سامنے وہ باتیں رکھیں جو کتاب اللہ کی ہے، اور وہ باتیں رکھیں جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سب کو اندھا رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اہل حق کی جماعت کو قائم و دائم رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی، غالب رہے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، گالی دینے والے انہیں گالیاں دیں گے لیکن وہ ڈٹ کر دین اسلام کی تبلیغ اور صحیح دین کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اور الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔
اہل علم سے ایک درخواست یہ بھی ہے جو صاحب علم لوگ ہیں کہ وہ شرک اور بدعت جو ایک بہت بڑی خطرناک برائی ہے اور امت کے اندر پنپتی ہے اور امت کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے، اس کو اپنا موضوع بنائیں، موضوع سخن بنائیں۔ بہت سارے موضوعات ہیں، ان موضوعات کے تعلق سے بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اہل باطل بھی ان کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ مثال کے طور پر زناکاری ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، جھوٹ ہے، اور اسی طرح سے شراب ہے، اسی طرح سے یہ موضوعات جو منکرات ہیں ان کے خلاف بہت سارے لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ تقریریں کرتے ہیں، تحریریں بھی ان کی آتی۔ اسی طرح سے اچھا رہنا چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، اعمال کی یہ فضیلتیں ہیں، نماز کی یہ فضیلتیں ہیں، روزے کی یہ فضیلتیں ہیں، حج کی یہ فضیلتیں، اس تعلق سے بھی بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جنہیں آپ برا سمجھتے ہیں، جنہیں آپ گمراہ سمجھتے ہیں، جنہیں آپ اہل باطل سمجھتے ہیں، وہ بھی نماز کی تبلیغ، نماز کی اہمیت، نماز کے فضائل، نماز کے مقام، رمضان کے مقام، حج کے مقام، مرتبے بتاتے رہتے ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ موضوع جو شرک و بدعت کا موضوع ہے، یہ بہت کم لوگ اس کے اوپر زبان کھولتے ہیں۔ یہ بہت خال کہیں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اس کے خلاف تلوار بن کر کے کھڑے ہوں، شمشیر برہ بن کر کے لوگوں کے سامنے ان باتوں کو واضح کرتے ہوں۔ یہ بہت کم لوگوں کے اندر یہ خاصیت موجود ہے، اور یہ الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے اہل حق کو کہ وہ جہاں کہیں بھی تقریر کرتے ہیں وہ الحمدللہ اس موضوع کو ضرور رکھتے ہیں۔ اس دور میں چونکہ زیادتی شرک و بدعت کرنے والوں کی ہے، اکثریت شرک و بدعت کرنے والوں کی ہے، اور امت کی اکثریت شرک و بدعت میں ڈوب رہی ہے، اس لیے اہل علم کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس موضوع کو خاص طور سے اپنی تقریروں اور تحریروں کا موضوع بنائیں اور لوگوں کے سامنے بدعت بتائیں کہ بدعت یہ ہیں، شرکیات یہ ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ خطرناک بیماریاں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دوا فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک کینسر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی علاج فائدہ مند نہیں ہو سکتا، کوئی دوا کارگر نہیں ہو سکتی، ایسے ہی اعمال اور عقائد کے اندر شرک و بدعات کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نماز، کوئی بھی روزہ، کوئی بھی حج، کوئی بھی زکوٰۃ، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مردود قرار پاتی ہے اور وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لوگوں نے اعمال پیش کیے، لوگوں نے بڑے بڑے اعمال پیش کیے، لیکن ہم نے انہیں ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا، یعنی ان کی کوئی اہمیت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمام گناہوں کو تمہارے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن اگر نہیں معاف کرے گا تو شرک باللہ کو نہیں معاف کرے گا۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں کہ امت کے سامنے کھول کر کے بیان کیے جائیں، اور شیطان نے امت کے دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی بعض لوگوں کے اس شرک کو، اس بدعت کو بڑے ہی حسین اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے مزین اور آراستہ کر کے بٹھا بھی دیا ہے۔ نہیں یہ نہ چھوڑنا، نہیں اس سے نہ ہٹنا۔ کیوں؟ شیطان کو پتا ہے کہ اس مدعے پر ہم اس کو بٹھا کے رکھیں گے اور یہ زہر اس کے دل میں رہے گا، اس کے عقیدے میں رہے گا، تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان اسی کے اوپر زیادہ زور لگاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ مجلس اور یہ محفل اس ناحیے سے بڑی مبارک ہے کہ آج ہم ایک اہم موضوع کو سن رہے ہیں جو امت کے اندر گھر کر چکا ہے، اور یہ میلاد النبی کے نام پر جو کچھ ہمارے ملکوں کے اندر ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا شریعت اسلامیہ میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کو ہم یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے والے پر قرآن خود لعنت بھیجتا ہے، پڑھنے والے پر خود قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوتا ہے، قرآن کے تقاضے کو وہ پورا نہیں کرتا ہے، وہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، خلاص میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بڑا نیک کا کام کر رہا ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن جو ہے اس کے اوپر خود لعنت بھیجتا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ ایسے ہی دنیا کے اندر بہت سارے اعمال ہیں کہ انسان کرتا ہے، خوش رہتا ہے کہ بڑا اچھا عمل ہے، بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی لعنت ایسے اعمال کرنے والوں کے اوپر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق، اللہ کے فرمان اور رسول کے فرمان کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس عمل کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں،
ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ چیز ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، تب ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ آج جتنی بدعتیں اور لغویات مسلمانوں میں رائج ہیں، ان کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ان کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ سنت رسول، حکم رسول اور حکم اللہ سے بالکل دور ہیں، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ کسی کام کو کرتے وقت ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ انسان سوچے اور دیکھے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، اور تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ سوچ لے تو یقیناً وہ تحقیق کرے گا، تفتیش کرے گا، تلاش کرے گا، تب جا کر کے کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میلاد لے لیں۔ میلاد آدمی کرتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں آپ کیوں کرتے ہو، تو ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، کہتے ہیں کہ جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، عاشقان رسول ہیں، وہ میلاد مناتے ہیں، جو غداران رسول ہیں وہ جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جذبہ محبت کا اچھی چیز ہے، لیکن محبت کرنے کے اظہار کے جو طریقے ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ وہ اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آدمی محبت کرتا ہے اپنی ماں سے، آدمی محبت کرتا ہے اپنی بیٹی سے، آدمی محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے، آدمی محبت کرتا ہے اپنے بچوں سے، لیکن محبت کے اظہار کے سب کے طریقے کیا ہیں؟ بولو، الگ الگ ہیں۔ بیوی سے محبت کرنے کا، محبت کرتا ہے لیکن اس کے اظہار کا طریقہ الگ ہے۔ ماں سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح بیوی سے محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایسے ہی وہ اپنی بیٹی سے بھی کرے گا۔ ہاں، محبت ہے یقیناً، لیکن اس کے اظہار کرنے کے جو طریقے ہیں، اس کے وصول اور ضابطے ہیں۔ ایسے ہی آدمی کو اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، صالحین سے محبت ہے، آدمی کو نیکوکاروں سے محبت ہے، لیکن یہ درجات ہیں، یہ فرق ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے کا حکم، رسول سے محبت کرنے کا حکم سب کو دیا گیا ہے، لیکن اور ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان سے اظہار کا تعلق، جہاں تک اظہار کرنے کا جو تعلق ہے وہ مختلف ہے۔ اللہ سے محبت کرنے اظہار کا تعلق الگ ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے اظہار کا تعلق، اس کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب آدمی اولیاء صالحین سے بھی محبت کرتا ہے، اب وہ کہے کہ ہم تو جناب علی ہم ویسے ہی محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب اولیاء اور صالحین سے محبت کے اظہار کا طریقہ کہ ہم ان کے لیے سجدہ کریں گے، ہم ان کے لیے رکوع کریں گے، ہم ان کے لیے زکوٰۃ دیں گے، ہم ان کے لیے یہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ روئیں گے، گڑگڑائیں گے، ان کو پکاریں۔ یہ اظہار کا طریقہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بولو، غلط ہے۔ کیوں؟ یہ طریقہ اظہار کا اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے غیر اللہ کے لیے یہ خاص، یہ غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے ہی مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ماں، باپ، بہن، بیٹی، بیوی، سب سے محبت کرتا ہے آدمی، لیکن ہر ایک سے اظہار محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ جدا جدا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر خلط ملط کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یہیں پر گنہگار ہوگا وہ۔ بیوی سے اظہار محبت کا جو طریقہ ہے، بیٹی سے کہے، اپنی بیٹی سے کہے بیٹی آئی لو یو، تو دنیا جوتے مارے گی، بے غیرت، تجھے آئی لو یو کہنا تھا، تیری بیٹی ملی تھی، تیری بہن ملی تھی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، جہاں جہاں جو ہے اس کو وہیں رکھا جائے۔ آج دیکھا دیکھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور دنیا والوں کو دنیا دیکھا کہ جو جناب علی کرسمس مناتے ہیں کون لوگ؟ نصرانی لوگ، اور بہت بڑا اپنے تئیں جشن کرتے ہیں۔ دیکھو جن جگہوں پر کرسچن ہوتے ہیں وہاں جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، کیا کیا جشن اور کیا کیا خرافات ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اسی طرح سے ہندو لوگ جو ہے یہ رام نومی مناتے ہیں، ان کے ہاں بھی جشن کا ایک طریقہ ہے، اور وہ اپنی دیوی دیوتاؤں سے محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جین مذہب کے لوگ یہ مہاویر جینتی مناتے ہیں، مہاویر جینتی ڈے مناتے ہیں۔ اسی طرح سے
جذباتی طور پر ہر مذہب والا اپنے اپنے بڑوں کے لیے جنم دن مناتا ہے۔ جب دیکھا گیا کہ جناب سب لوگ منا رہے ہیں تو مسلمانوں بھی سوچا بھی سب اپنے اپنے بڑے بڑے لوگوں کا ڈے منا رہے ہیں تو ہم بھی اپنے بڑے کا ڈے منائیں، ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈے منائیں، ہم ان کا برتھ ڈے منا رہے ہیں عید میلاد النبی کے نام سے، نعوذ باللہ۔ یہ جذباتی طور پر ایک محبت ہے جس کو بہرحال اب اس کے لیے اظہار کا اس کا طریقہ یہ اپنایا گیا، قوالیاں ہیں اور نظم ہیں اور غلو قسم کے نعت ہیں اور جشن ہیں اور سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں اور جناب علی جھنڈے ہیں اور نہ جانے کیا کیا الا بلا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہی سے ہمارے ملکوں میں ایک مہینے سے ہی تیاریاں شروع ہو گئی ہوں گی، چوک سجائے جا رہے ہوں گے، مسجدیں روشن کی جا رہی ہوں گے، قمقمے لگائے جا رہے ہوں گے، باقاعدے بچوں کو ڈرامہ کروایا جا رہا ہوگا، سجایا جا رہا ہوگا۔ اب 12 ربیع الاول جب آئے گا، تاریخ آئے گی، اونٹ نکلیں گے، کاریں نکلیں گی، گاڑیاں نکلیں گی، ٹرک نکلیں گے، لوگ بھر بھر کر کے اور جھنڈے لے لے کر کے جناب ٹریفک جام، بھوکے کوئی مرے چاہے کوئی لڑے چاہے کچھ بھی ہو، ٹریفک جام ہے۔ حضرت بلال حبشی اعوذ باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ میری فلائٹ تھی، میں پڑھنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی آ رہا تھا، اسی تاریخ کو میری فلائٹ تھی اور میں نے دیکھا کہ میں مالونی سے اپنے بھائی کے گھر سے نکلا اور ٹریفک جام، اتنی جام، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اعوذ باللہ کی آنکھوں سے آنسو اچھل پڑے، اللہ اکبر، کہ ایک ہاتھ گاڑی ہوتی ہے جس کو ٹھیلا کہتے ہیں، ٹھیلے کو لمبی سی ہاتھ گاڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گنبد خضرا بنایا ہوا ہے اور جناب علی حضرت اور ایک آدمی موٹا مسنڈا خوب چکنا صفا چٹ، بال بھی سب کچھ، داڑھی بہت سب صفا چٹ، اس کے اوپر کالی پینٹ لگائی ہوئی ہے اور اس کو جناب علی چمڑے کا ایک اتنا کمر تک ایک چمڑے کا اس کی صدری پہنائی ہوئی ہے اور چمڑے کا ایک لباس پہنایا ہوا ہے اور ہاتھ گاڑی کے اوپر میں رسی باندھ کر کالی سی اس کو جو ہے گردن میں ڈالی ہوئی ہے اور آگے دو تین اونٹ ہیں، اس کے اوپر ایک بزرگ ہیں سعودی لباس پہنے ہوئے، دو بچے ہیں ہاتھوں میں تسبیح لٹکا کر کے، اور آگے کاریں اور جھنڈے اور بینرز اور پیچھے یہ جو ہے ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے یہ گنبد خضرا چل رہا ہے۔ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ بلال حبشی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ استغفر اللہ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اس پہ نعرے لگتے ہیں، یہ بلال حبشی تھے، یہ شخص بلال حبشی ہے، اعوذ باللہ، جس کا کردار ادا کر رہا ہے وہ بلال حبشی، جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اے بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے، وہ بلال حبشی آج اس کی نقالی کر رہے ہیں گنبد خضرا اٹھا کر کے۔ آپ دیکھیے اس کا طواف ہوتا ہے، نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں، لوگ اس کو چومتے ہیں، دھلتے ہیں، کیا عورتیں مرد سب خرافات کرتے ہیں۔ یہ مسلمان اس طرح سے عید میلاد النبی کا جشن ہمارے ملکوں کے اندر بہرحال منایا جاتا ہے، گھر گھر میں روشنی، مسجدوں میں روشنی، میلاد خوانیاں ہو رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے بڑے بڑے موٹے مسنڈے مولوی جناب علی اپنے لبوں کو پانوں سے سرخ کر کے اور خوب سرمے لگا کر اور زلفیں سنوار کر اور گلوں میں رومال ڈال کر رنگ برنگے گیروے اور ہرے کلر کی ٹوپیاں اور مفلریں لگا کے بیٹھ کے چلا رہے ہوتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناؤ اور یہ کرو وہ کرو، شورا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ۔ اور آج کل تو باقاعدہ ٹی ویوں پر بھی اور کیسٹوں کے اندر بھی ہاں بولو مرحبا، کندھے اچکا کر، کمر ہلا کر کے، مائکوں کو لے کر کے گانے گاتے ہیں، لائٹنگ کے ذریعے سے عورت مرد کو سب کو جھمایا جاتا ہے، بولو مرحبا، نبی کی پیدائش مرحبا، جشن عید ہم نے سی ڈی دیکھی مرحبا، بڑے بڑے فاسق و فاجر خبیث قسم کے، اب تو باقاعدہ پہلے قوال ہوتے تھے، درمنڈے ہوتے تھے، اب تو باقاعدہ داڑھیاں رکھ کر کے جناب علی ٹوپیاں لگا کر مولویوں کی شکل و صورتیں اپنا کر پڑھ رہے ہیں، بولو مرحبا، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور کندھے، اور آگے ایک آدمی نعت پڑھتا ہے، پیچھے ہو کی ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، ناٹک ہو رہے ہیں، میوزک کی شکلیں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ سب فراڈی پاکھنڈی، یہ سب بغیر توبہ ہمارے جہنم کے کندے بدعتی مشرک قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں اور ایسے ابلیسوں سے اللہ اس امت کو محفوظ رکھے، بولو آمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اب پیسے نوٹ برسائے جا رہے ہیں، جناب علی نوٹ برسائے جا رہے ہیں، کوئی 5 سال کا بچہ لا کر کے اس کے جو ہے طرز پر پڑھائی جا رہی ہے، کوئی اس کی نظم پڑھائی جا رہی ہے، گانوں کے در میں نے بھیونڈی کے اندر دیکھا، بامبے میں، اللہ کی قسم، خانہ کعبہ کا غلاف پورا خانہ کعبہ بنا کر اور ہری پٹیاں، یہ نوجوان اور گانوں کی جو ہے فحش گانوں کی میوزکوں پر قوالیاں گا کر کے خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے ڈانس کر رہے ہیں۔
اعوذ باللہ. اور لڑکے یہ لونڈے چھوٹے بڑے بڑے چھوکرے عورتیں چاروں طرف بیٹھ کھڑی ہوئی ہیں لائن لگائے, یہ عرق گلاب رش وہ لے کر کے ان کے چہروں پر, خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کے چہروں پر رش کر رہے ہیں. کہ دیکھو یہ میلاد النبی, یہ جشن منایا جا رہا ہے. یہ ساری سب عیاشیت اور ساری سب زناکاری اور بدکاری کے وسائل اور ذرائع ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کل پرسوں ہمارے ملکوں کے اندر یہ تاریخ آنے والی ہے, اگر کسی شیطان نے ایک پتھر پھینک دیا ہندو مسلم رائٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کتنی خون جائے. مولوی تو کار میں بیٹھ کے کھسک جائے گا, مولوی کار میں بیٹھتا ہے ایئر کنڈیشن کار میں, شیشے بند, جہاں فساد ہوا وہ فوری طور پر اپنے اڈے پہ پہنچ جاتا ہے. پٹتا کون ہے؟ یہ عوام پبلک بے گناہ. لیکن یہ عوام پبلک بے گناہ نہیں ہے, یہ بھی بہت مورخ ہے, ہاں عیاش ذہنیت ہے, اپنے مزے لینے کے لیے اپنے دین سمجھتے ہیں, اسلام سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ سب اسلام کا اس سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں. اس لیے میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو لوگ اس تاریخ کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں نبی کا برتھ ڈے یہ حرام ہے, نبی نے برتھ ڈے نہیں منایا, رسول نے اپنا برتھ ڈے جنم دن نہیں منایا, عید میلاد النبی نے, آج ان کو کہا جاتا ہے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں, یہ امریکہ کے ڈالر کے بکاؤ غلام ہیں. ہاں امریکہ نے انہیں پالا اور پوسا ہے. سیعلمون غدن, کل جانیں گے یہ من الکذاب الاشر, کون ہے بدماش جھوٹا. کل انہیں پتہ چلے گا کہ کون شر پسند جھوٹا ہے. کل قیامت کے دن جب پردہ اٹھے گا جب پتہ چلے گا. اللہ تعالی ہمیں ایسے شر پسندوں سے محفوظ رکھے. اہل حق کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے گالیوں کے سہنے کے لیے, اور صرف گالیاں ہی نہیں بلکہ گولیوں کے بھی سہنے کے لیے اپنے سینوں کو کھول کر کھڑا رہنا چاہیے, کیونکہ اہل باطل نے کبھی معاف نہیں کیا ہے. جب دلائل اور براہین کے سامنے ان کا زور ختم ہوتا ہے تو پھر لاٹھی اور ڈنڈے اور گالی اور گلوچ ہی نہیں بلکہ جناب علی گولیوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں, بم پر بھی آ جاتے ہیں اور مار دھاڑ کے اوپر آ جاتے ہیں. اہل حق کو چاہیے کہ ہرگز 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 عقیدے سے کبھی سودا نہیں ہو سکتا, عقیدے اور منہج سے کبھی سودا, ایمان سے سودا نہیں ہو سکتا ہے, کبھی بھی اس سے تنازل نہیں ہو سکتا. ڈٹ کر دنیا کے سامنے بھلے زمانہ دشمن ہو جائے, بھلے لوگوں کی سلوٹیں آئیں, پیشانیوں پر سلوٹیں آئیں, ان کی پرواہ کیے بغیر توحید کے مسئلے کو واضح طور پر بیان کریں, شرک اور بدعات کے مسئلے کو واضح طور پر بیان کریں, اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتلائیں کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, اس کا نہ دلیل ثبوت قرآن میں ہے نہ اس کی دلیل ثبوت احادیث میں ہے. یہ تمام سب اسلام سے خلاف چیزیں, تاکہ امت کے حساس طبقے کے لوگ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں, جنہیں اللہ کا خوف ہے, وہ بچ سکیں, جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے, اور جنہیں جہنم مقدر ہے وہ تو جہنم میں جائیں گے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہاں تم جس کو چاہو ہدایت دینا تم نہیں دے سکتے, اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت پہ آتا ہے. اس لیے بدعات اور خرافات پر تنقید کی جائے, کھلے طور پر بحث کی جائے, اور بغیر کسی اس کے. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ توحید اور سنت کی بات کر کے امت کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, اشتعال انگیز باتیں کرتے ہیں, بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں, گستاخ ہیں, اور یہ ہیں, ان کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی جائے. یہ کہنے ہیں بکنے دو, یہ مریض ہیں, دلوں کے مریض ہیں, ان کی طرف دھیان نہ دی جائے. میرے عزیزو حقیقت یہ ہے کہ آج امت جو مختلف ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے, اس کے انتشار کا اور اختلاف کا ایک ہی سبب ہے, اور اس کے اتحاد کی بھی ایک ہی بنیادی وجہ ہے. افتراق اور انتشار کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ امت کی کثیر تعداد بدعت اور شرک کے اندر ملوث ہے, بدعت اور شرک کے اندر ملوث ہے, اس لیے اس کے اندر انتشار ہے. اگر اس کے اندر توحید آ جائے, اگر اس کے اندر سنت کا جذبہ پیدا ہو جائے, اللہ کی قسم پوری امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا, پوری امت متحد ہو سکتی ہے. اگر اس کے سینے سے شرک اور بدعت کی غلاظتیں صاف ہو جائیں, صرف سنت اور توحید کی محبت آ جائے, متفق ہو جائیں گے. لیکن جب تک یہ غلاظتیں رہیں گی, جب تک یہ جراثیم رہیں گے, امت کبھی بھی متفق ہو سکتی, بولو ہاں, لاکھ کلمہ پڑھا لو, لاکھ نماز پڑھا لو, لاکھ روزے رکھوا لو, صدقے کروا لو, حج کروا لو, سب کچھ کروا لو, لاگ لپیٹ کروا لو, ایک پلیٹ فارم پہ جمعیت تحریکیں بنا لو, تنظیمیں بنا لو, کبھی یہ متفق نہیں ہو سکتے جب تک بدعت اور شرک کا ان کے اندر یہ جراثیم رہیں گے. قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار اس وقت بنے گی جب اس کے سینوں کے اندر بدعت اور خرافات ان کے سینوں سے دور ہوں گے, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینوں کے اندر آئے گی. اور جہاں تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اولیاء کرام سے عقیدت و محبت کا تعلق ہے تو یہ اچھی طرح میرے عزیزو جان لینا چاہیے کہ یہ عقیدت و محبت انہی خطوط پر اور انہی گائیڈ لائنوں کے اوپر ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائے ہیں۔ خود ساختہ محبت کا مظاہرہ کرنا، اپنے بنائے ہوئے انداز سے محبت کا اظہار کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ شیطان کے آلے کار بننے والے لوگ ہیں۔ میلاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اور میں نے ابھی بتایا کہ میلاد کی حقیقت یہ ہے، زمانے سے بھی اس کا تعلق ہے، جگہ کا بھی تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تعلق سے ہمارے ملکوں میں جو کچھ بھی ہوتا آپ سب کو معلوم ہے۔ چند شبہات اور چند شکوک ہیں، چند اس کے وجوہات ہیں جس کی طرف لوگ جو ہے جس کی وجہ سے دلیل دیتے ہیں کہ جناب ہم میلاد اس وجہ سے مناتے ہیں، ہم میلاد اس وجہ سے مناتے ہیں۔ اولاً یہ بات اچھی طرح سے ہمیں اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے، نہ ہی کسی امام سے ثابت ہے، نہ کسی محدث سے ثابت ہے۔ یہ پیداوار کب کی ہے؟ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ 7ویں صدی کی پیداوار ہے۔ کس صدی کی؟ 7ویں صدی کی یہ پیداوار ہے۔ ایک شخص، ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا الملک المظفر، اس کا نام تھا، جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا، اور اس دور کا ایک ابو الخطاب بن دحیہ محدث اپنے آپ کو کہلانے والا جھوٹا محدث تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی التنویر فی مولد البشیر النذیر، یہ کتاب لکھی عربی زبان میں، اور ملک المظفر کو کی خدمت میں پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موضوع پر یہ بڑی بے مثال کتاب ہے۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس نے 1000 کی دینار کی سونے کے دینار ایک کی تھیلی اسے بطور انعام اس نے پیش کی۔ اس نے جب اس میلاد النبی کو ایجاد کیا 7ویں صدی ہجری میں، تو اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس نے کس طرح سے اس کو منایا، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حقیقت کو لکھا ہے کہ اس نے بہت بڑا میدان میں خیمہ لگوایا، ہزاروں لوگوں کو، اپنے ملک اور سلطنت کے لوگوں کو اس کے اندر جمع کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا کھانے کا انتظام ہوا۔ تقریباً 5000 بکرے ذبح کروا کر انہیں کوئلوں کے اوپر بھنایا گیا۔ کتنے؟ اس زمانے میں 7ویں صدی ہجری میں، آپ 15ویں صدی ہجری میں 800 برس ہو گئے۔ 5000 بکرے کوئلوں کے اوپر خیمے کے سامنے بھنوائے گئے۔ 10,000 مرغیاں ذبح کروا کر انہیں دسترخوان پہ سجایا گیا، اور تقریباً 100 گھوڑے ذبح کروائے گئے۔ کتنے؟ 100 گھوڑے ذبح کروا کر، اور اسی طرح سے ایک میٹھا ہوتا ہے 1000 تقریباً 100,000 تقریباً 1,00,000 زبیدی بنائی گئی اور لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، اور اسی طرح سے 30,000 حلوے کی سینیاں تیار کی گئیں، اور باقاعدے جو ہے رات سے لے کر صبح تک، فجر تک باقاعدے صوفیوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور درویش آئے، ناچنے والوں کے ساتھ رقص شروع ہوا، قوالیاں شروع ہوئیں، اور دف بجائے گئے، اور گانے اور بجانے کی چیزیں، اور بادشاہ بھی ان کے ساتھ جھومنا اور ناچنا اس نے شروع کیا۔ اور اس طرح یہ منظر جو باطل حفلہ تھا، جلسہ تھا، اس طرح فجر تک یہ چلتا رہا، اور ناچنے گانے والے چلتے رہے، اور نام دیا گیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن عید میلاد النبی۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس کو منسوب کیا گیا۔ یہ اس کی تاریخ کی ابتدائی تاریخ ہے، اس سے کوئی مائی کلال انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو میلاد منانے والے ہیں ان سے بھی پوچھو تو یہ بھی یہی بتائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے، یہ ہمارے باپ کی تاریخ نہیں ہے، نہ ہم نے اپنے گھر سے اس تاریخ کو مرتب کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحاوی کے اندر اس واقعے کو مکمل طور پر ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب علی ہم میلاد مناتے ہیں، چلو ہم ناچ گانے نہیں کرتے، قوالیاں نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ کرتے، ہم تو صرف قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، مولود پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر مٹھائی اٹھائی تقسیم ہو جاتی ہے، تو یہ کم از کم چلو یہ بدعت صحیح، لیکن یہ جو
قرآن پڑھا جا رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر تو ہمیں اجر تو ملے گا نا, ہمیں تو کم از کم ثواب ملے گا. یہ کہہ سکتا ہے کوئی آدمی, اعتراض کر سکتا ہے, ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, کم از کم ہم حدیث پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں, سیرت نبی کا ذکر کر رہے ہیں, تو آخر ہم اس پہ گناہ گار کیسے ہو گئے؟ ہمیں تو ثواب ملنا چاہیے, اور ملے گا, ہمیں اللہ دے گا, کیونکہ یہ نیکی کے کام ہے. لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, تو یہ کھانا کھلانا, پانی پلانا اچھی چیز ہے, تو اس میں ہمیں گناہ کیسے ملے گا؟ یہ ایک سوال, یہ ایک شبہ ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی نماز بلا وقت پڑھے, مثلا یہ عشاء کا وقت ہے, اس میں فجر کی نماز پڑھے, اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اذان دے رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, آپ کہو گے نہیں ہوگی, ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف ہمارے اوپر, ہم جب جائیں تو وہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف کریں, حج میں ہمارے اوپر فرض ہے, واجب ہے, رکن ہے. لیکن ہم حج کے علاوہ, ہم حج کا جو موسم ہے اس کے علاوہ دوسرے ٹائم میں ہم جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں, سعی کریں, منی جائیں, عرفات جائیں, مزدلفہ جائیں, آپ بتائیں ہمارا, اور آ کر کے کہیں جی ہم نے تو حج کے پورے اعمال کر لیے, ہمارا حج ہو گیا, حج ہوگا اس کا؟ بولو, نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہو کہ تیرا عمل صحیح ہے, طواف کیا صحیح ہے, سعی کیا صحیح ہے, منی گیا صحیح ہے, قربانی کیا صحیح ہے, عرفات گیا, سب کچھ صحیح ہے, لیکن یہ بے ٹائم ہے. کیا ہے یہ؟ حج کا وقت نہیں تھا, حج کا موسم نہیں تھا, حج کی تاریخ نہیں تھی, حج کا ڈیٹ نہیں تھا, اس لیے یہ تو نے بے موسم کیا ہے, اس لیے یہ اعمال کیا ہے, اس کے اوپر نہ کوئی ثواب میں, تمہیں کوئی ثواب کی امید اس سے نہیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی تمہارا یہ فریضہ ادا ہوا, نہ ہی تمہارا کو, اگر تم نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے کہ نہیں نہیں ہمارا حج ہو گیا, تو نعوذ باللہ تم کافر بھی ہو سکتے ہو, کیونکہ اللہ اس کے رسول نے حج کے ٹائم مقرر کیے ہیں, وقت مقرر کیے ہیں. اسی طرح صفا مروہ کے علاوہ کہیں کوئی جا کر کے دوسری گلی کا صحیح کر کے آ جائے, اور ویسے ہی صحیح کرے جیسے کہ صفا مروہ کی صحیح کی جاتی ہے, اور کہے جناب ہم نے تو صحیح کر لی, آپ کہو گے اس کی صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس مقام کی صحیح کی اجازت دی ہے, تم نے اس مقام کی صحیح نہیں کری, اس لیے تمہاری صحیح درست, چلے تم خانہ کعبہ کے اندر دوڑ دھوپ لو, اگر تم نے اس مقام کے اندر جو صحیح کی جگہ بنی ہوئی ہے اگر وہاں صحیح نہیں کری تو تمہاری صحیح درست نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے میرے عزیزو, جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد اگر کوئی طواف نہ کرے, کسی گھر کا طواف کر لے, تو اس کا طواف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو جس طرح سے یہ تمام نیکیوں کے اعمال بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ اور اس کے رسول کے تعلیم کے خلاف اگر کوئی شخص کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کو اجر اور ثواب نہیں ملتا, اسی طرح سے یہ تمام اعمال اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف کیے جائیں گے تو اس کا ثواب اور اجر بولو نہیں ملے گا. چاہے تم ایک نہیں 10 قرآن میلاد النبی کے نام پر ختم کرو, چاہے تم کچھ بھی کرو, اس کا کوئی ثواب اور اجر تم کو نہیں ملنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس طرح اپنی عبادت, اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا یہ طریقہ نہیں بتلایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اللہ کو راضی اور خوش نہیں کیا. تو جس طرح بغیر اوقات مقررہ کے اور بغیر کسی اس کے آپ یہ اعمال کر کے اجر اور ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتے, اسی طرح سے میرے عزیزو یہ تمام سب چیزیں کر کے بھی آپ ثواب کی امید نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جس نے کسی نئی بات کا اضافہ کیا فہو رد, تو وہ مردود ہے. وہ کیا ہے؟ چاہے آپ 1 لاکھ قرآن پڑھیں, چاہے 10 لاکھ قرآن پڑھیں, اگر اس سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں. آئیے میلاد منانے کے چند جو شبہات ہیں موٹے مختصر طور پر آپ کے سامنے, آپ کی خدمت میں مختصراً رکھوں, اور ان کا رد بھی آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ میں اپنی موضوع کو ختم کروں. 5 عظیم شبہات ہیں جو کہ ان کے ہاں پائے جاتے ہیں, اور جس بیس پر میلاد النبی منائی جاتی ہے. حالانکہ جب اس کی ابتدا ہوئی, اسٹارٹنگ ہوئی, تو اس کی کوئی دلیل نہیں تھی, جذباتی طور پر لوگوں نے منایا تو ہم بھی منا رہے ہیں. بعد میں جب مناتے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اگر خود جھوٹ بولا ہو اور اس جھوٹ کو 10 دفعہ اگر وہ 10 دفعہ دوہرا لے اور 10 دفعہ 10 جگہوں پہ بیان کر دے, تو جھوٹ بولنے والے کو بھی, جس نے خود بنایا ہے, اس کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا صحیح سچ. وہ خود اس کے اوپر یقین ہو جاتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں. ایسے ہی یہ غلط بات کو جب پھیلا دی گئی تو اب اس کے لیے دلائل اور براہین جب مقابلہ ہوا کہ نہیں یہ تو شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو اب شیطان نے کہا نہیں, اب اس کے لیے دلائل ڈھونڈنا ضروری, اب اس کے لیے دلائل اور ثبوت کہاں سے ملے. اب وہ قرآن کریم کو اس کو انہوں نے پلٹ سلٹ کر کے اور ادھر ادھر سے کہاں کا
کہاں کا اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا، کہاں کی بات کہاں سے ملا کر کے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ میں آپ کو 2-4 دلیلیں دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی رد بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1، شبہہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب علی ہم جو میلاد النبی مناتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کو سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہی ہوتی ہے اور اس میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ غلط تو نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہوتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس لیے ہم اس خوشی میں یہ جشن مناتے ہیں، کیونکہ اس سے نبی کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور نبی سے محبت یہ ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے، نبی سے محبت کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، تو یہ محبت رسول کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ نمبر 3، تیسری بات کہتے ہیں کہ جناب علی ہم اس میں کھانا پانی کھلاتے ہیں اور کھانا پانی کھلاتے اور پلاتے ہیں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول نے بڑا اجر رکھا ہے، تو ہمیں اجر و ثواب کی امید سے یہ کرتے ہیں۔ چوتھا شبہہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ کا ذکر اس کے اندر ہوتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہ بڑی مقدس اور مبارک مجلس ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو کرتے ہیں اور اس میں ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ یہ 5 علت اور 5 اسباب ہیں، شبہات ہیں، جن کی وجہ سے خاص طور سے موٹے موٹے جو یہ پیش کر کے لوگوں کو دلیلوں کے طور پر پیش کیا جاتا۔ آئیے اب ان کا رد دیکھیے۔ جہاں تک میرے عزیزوں نمبر 1 کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کو ہم اس میں سنتے ہیں، مولانا کو بلا کر کے سال میں 1 دفعہ ہم سنتے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو میں عرض یہ کروں گا، اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یادگار کا مسئلہ ہے میرے عزیزوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا مسئلہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، اس لیے ہم اس کو مناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بے غیرت میں سمجھتا ہوں کہ ایماندار آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن آدمی جو واقعی مسلمان ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 1 ہی دفعہ یاد آئیں گے؟ بولو، اگر وہ مومن ہے تو سال میں 1 ہی دفعہ یاد آئیں گے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر، ایک مومن آدمی روزانہ ایک دفعہ نہیں، قدم قدم پر اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، وہ بھول ہی نہیں سکتا۔ صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ آواز آتی ہے۔ 5 ٹائم اقامت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یاد آئی اللہ کے نبی کی۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ نے کہا واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اے اللہ کیسے نماز کو قائم کریں؟ اب ہم کو پتہ نہیں نماز کو کیسے قائم کریں، اللہ کے حبیب یاد آتے ہیں، ہمارے نبی یاد آتے ہیں کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو بناؤ، بغیر وضو کے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اب وضو کیسے بنائیں؟ ہمارے نبی یاد آتے ہیں کہ اب کیسے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وضو سے پہلے اپنے دل کے اندر ارادہ کرو، قصد کرو طہارت کا اور پاکی کا۔ یاد آئے ہمارے نبی کی نہیں آئے؟ اللہ کے نبی یاد آئے کہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اب جب تم نے قصد اور ارادہ کر لیا تو بسم اللہ کہو۔ یاد آئے ہمارے نبی کی نہیں آئے؟ ہم نے بسم اللہ کہہ لیا، اے اللہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی یاد آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اب اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو اور 3 مرتبہ دھو، 1 دفعہ فرض ہے، 2 دفعہ سنت، 3 دفعہ بھی سنت ہے۔ اب ہم دونوں کلائیوں کو ہم نے دھل لیا، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی یاد آئے، اب اللہ کے نبی فرمانے لگے اب کلی کرو، 3 دفعہ کلی کرو، مسواک کر لو تو اور بہتر ہے۔ اب اللہ کے نبی آپ کلی کر لیا، اب کیا کریں؟ ناک میں پانی ڈالو، پھر اس کے بعد چھگنیوں کو اپنے ناکوں میں ڈال کر کے اس کو صاف کرو بائیں ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی یاد آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ بولو، قدم قدم پر ایک مومن کو اللہ کے نبی یاد آ رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، اب اپنے چہرے کو مکمل طریقے سے دھلو۔ دیکھو داڑھیوں میں بھی خلال کر لو، داڑھیاں گھنی ہیں، دہلیوں میں پورا جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں، کانوں کی لو سے لے کر کے پوری داڑھیوں کو پانی سے 3 دفعہ دھلو۔ اللہ کے نبی یاد آئے کہ نہیں آئے؟ اب اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا داہنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھلو۔ اللہ کے نبی یاد آئے کہ نہیں آئے؟ بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھلو، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرو۔ سر کا مسح اپنے اگلے سر سے لے کر کے پیچھے تک ہاتھ کو لے جاؤ، پھر پیچھے سے اپنے ہاتھ کو پلٹاؤ۔ اللہ کے نبی یاد آئے کہ نہیں آئے؟ پھر کانوں کا مسح کرو۔ کہاں ہم نے وضو مکمل کر لیا، اب کیا کریں؟ اب کہا نماز کیسے نماز پڑھیں؟ اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، غیر قبلہ کی طرف رخ کرو گے تمہاری نماز؟ اللہ نے تو صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، طریقہ کون بتا رہا ہے؟
سلیقہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کی عبادت و بندگی کا ڈھنگ کون بس سکھا رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ۔ قدم قدم پر ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانے کی خواہش کرتے ہیں، ہم نے کہا کھانا لایا جائے، کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا، کہا گیا اب بسم اللہ کر کے کھانے کے اندر ہاتھ ڈالو۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ کر کے، اب کیسے کس ہاتھ سے کھائیں؟ بائیں ہاتھ سے کھائیں کہ داہنے ہاتھ سے کھائیں؟ اللہ کے نبی کی سنت یاد آئی، اللہ کے نبی یاد آئے، نہیں کھانا بائیں ہاتھ سے نہ کھانا، کھانا ہمیشہ کس سے کھانا؟ داہنے ہاتھ سے کھانا۔ اللہ، کھانا کھا لیا، پلیٹ چاٹ لیا، آپ کیا کریں؟ الحمدللہ کہو۔ کہاں سونے چلے تو اللہ کے نبی، جاگنے اٹھے تو اللہ کے نبی، سونے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک شعر ہماری مائیں اپنے بچوں کو لوریوں کی شکل میں دہراتی ہیں اور پڑھتی ہیں۔ کیا پڑھتی ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بڑی محبت سے پڑھتی ہیں، بچوں کو لوریاں سناتی ہیں۔ یاد ہے؟ آپ سنا ہے کبھی؟ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، خیر ہم سنتے تھے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، سونے کے لیے یا مصطفیٰ کہنے کے لیے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے لیے کیا ہمیں دعا بتلائی ہے؟ بولو۔ یہ دیکھو شیطان نے کیسا پانسا بدل دیا ہے۔ وہ دعا جو نبی نے سکھلائی وہ نہیں، جو پیار اور محبت سے اپنی طرف سے گڑھ لی گئی، اس کو یا مصطفیٰ کہ نیند آ جائے۔ استغفر اللہ۔ سونے کے وقت سونے چلے تو سونے کے وقت کی وہ دعا یاد آئی، کیسے سوئیں؟ داہنے کروٹ سوئیں، بائیں کروٹ سوئیں، چت سوئیں۔ ہمارے نبی کی سنت یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی پہلے داہنے کروٹ سوتے تھے، پھر بائیں کروٹ سوتے تھے، پھر آپ چت سوتے تھے، پھر داہنے کروٹ سو جایا کرتے تھے۔ ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں، ہم پہلے داہنا پیر ڈالیں یا بایاں پیر ڈالیں؟ ہمارے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، سنت یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کے اندر جاؤ تو داہنا پیر پہلے ڈالو، پھر بایاں پیر ڈالو، جب نکلنا ہو تو پہلے بایاں پیر نکالو، پھر داہنا پیر نکالو۔ حمام جائیں تو وہاں دعا یاد آتی، ہر قدم پر۔ ایک مومن کو روز آنا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ اپنے نبی کی سنت، اپنے نبی کی تعریف، اپنے نبی کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو۔ تو پھر تم نے سال میں ایک دفعہ منانے کے لیے جشن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو ہم ہمیشہ اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں مجھے کہنے دیا جائے جو نبی کو زندگی بھر بھولے رہتے ہیں سالوں بھر، انہیں سال میں ایک دفعہ نبی یاد آتے ہیں۔ جو حقیقی نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں قدم قدم پر روزانہ اللہ کے نبی یاد آتے ہیں۔ کون سب سے بڑا ہے؟ بولو۔ محبت رسول کا اظہار کرنے والا عاشق رسول اور کون ہو سکتا ہے؟ آج اسی کو کہا جاتا ہے یہ غدار مصطفیٰ ہیں، یہ غدار رسول ہیں، جو قدم قدم پر اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہو، قدم قدم پر اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنایا ہو، وہ غدار رسول ہے۔ اور جو سال میں ایک دفعہ کھانے پینے کے لیے، مٹھائی حلوے ماٹھے کے لیے مولوی کو بٹھا کر علم گلم روایتیں اور ضعیف اور گھڑی ہوئی باتیں سنتا ہے، وہ بہت بڑا محبت رسول ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آخرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اس لیے میرے عزیزو ہوش کا ناخن لیا جائے۔ یہ کہنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عادات مبارکہ سنتے ہیں، یہاں تو ہم شب و روز اللہ کے نبی کے عادات مبارکہ کو اپنے دماغوں میں رکھ کر ہم ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک یہ اب اس شبہ کا ایک جواب ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ دوسرا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں۔ پیدائش کی خوشی میں عید میلاد النبی کا ہم جشن مناتے ہیں۔ میرے عزیزو، پہلی بات کے تعلق سے ایک بات میں اور آپ کو بتلاتا چلوں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھے اور اپنے نبی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے۔ الرحیق المختوم بڑی عظیم کتاب، پورے ورلڈ میں سیرت کے موضوع پر اردو زبان میں، عربی میں لکھی گئی، اردو میں ترجمہ کیا گیا، مولانا صفی الرحمان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی ہے، اس کا مطالعہ کرو۔ بڑی پیاری کتاب ہے، مختصر، بڑی پیاری جامع کتاب ہے، اور پہلا نمبر اس نے سیرت میں حاصل کیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جب سیرت نبی پر ایک سیمینار ہوا اور اس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا کے اندر جو بھی جس بھی زبان میں سیرت اچھی لکھے گا اسے انعام دیا جائے گا، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہندی شخص کو توفیق عطا فرمائی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عربی زبان میں سیرت طیبہ لکھ کر کے اس نے ایوارڈ حاصل کیا پوری دنیا کے اندر، جبکہ عربوں میں لکھا لیکن ان کی کتابیں ان سے کم تر رہی۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، نبی کی نسب حسب، آپ کی کتنی بیویاں، آپ کے کتنے بچے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ اس کو پڑھے اور سمجھے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر آپ کی سیرت مبارکہ کو
اپنی زندگی کا محور بنا لے. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جہاں تک کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس خوشی میں ہم جو ہے یہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو نبی کی ولادت پیدائش پر خوشی ہوتی ہے، اس پر یا خوشی منائی جائے، یا جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن خوشی منائی جائے. دن کے لیے خوشی منائے، جس دن پیدا ہوئے اس دن خوشی منائی جائے، یا نبی کی ولادت پر خوشی منائی جائے. بولو. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی پیدا ہوئے، رسول آ گئے، اس پر خوشیاں ہیں. ایک یہ ہے جس دن آئے اس دن کی خوشیاں. تو آپ رسول کی پیدائش، رسول کی خوشی میں خوشیاں منا رہے ہیں آنے پر، یا اس دن کی خوشی میں اس دن کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ بولو. سمجھ بات نہیں آئی؟ ایک ہے دن، جس دن پیدا ہوئے اس دن کے آنے پر خوشیاں منانا، اور ایک یہ ہے کہ وہ شخصیت آ گئی، وہ رسول آ گیا، اس رسول کی آمد پر خوشی منانا. بولو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر رسول کی آمد کی خوشی ہے تو پھر روزانہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کیوں ہمارے رسول آ گئے. ہمارے رسول آئے، ہمارے رسول نے ہمیں دین دیا، مکمل اللہ کی معرفت دی. اللہ کے اس کے لیے کسی وقت اور کسی ٹائم کے مخصوص کرنے کی ضرورت، بولو. ہمیشہ ہم خوش ہیں. ہمارے نبی پیدا ہوئے، ہمارے نبی آئے، ہم ہمیشہ اللہ کے نبی کے اوپر خوش ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی، ہم ان کے لیے ہمیشہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کوئی مخصوص ٹائم پر ہی اللہ کے نبی کو نہیں یاد کرتے کہ اللہ کے نبی جس دن آئے اس دن خوشی منائی جائے. ہم تو اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی میں ہمیشہ خوش ہیں الحمدللہ. ہم ہمیشہ اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اس لیے اب رہا مسئلہ دن کا، کہ اگر تم دن کے اوپر خوشی مناتے ہو، اللہ کے رسول کی آمد پر تو ہر مومن روزانہ خوشی مناتا ہے، ہمیشہ درود پڑھتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہمیشہ کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہمیشہ پڑھتا ہے. پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ یہ اللہ کے نبی کی خوشی کی آمد. رہا دن کا مسئلہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اور اگر یہ تاریخ صحیح مان لی جائے تو یہ بھی مکمل اور بلا کسی اختلاف کے یہ بھی بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات بھی پائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات بھی پائے ہیں. اب کوئی بھی عقل مند آدمی جس دن اس کی ماں مری ہو اس دن جشن عید کرے گا؟ وہ بولو. ہم کسی کی بھی ماں، اگر محبوب اس کی پیاری ماں مری ہو اس دن وہ جشن نہیں کرے گا. تم نے اللہ کے نبی کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی جس دن انتقال فرمائے، جس دن وفات پائیں، اسی دن تم نے کہتے جشن بھی منا رہے ہو. اور آج سے 25 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ عید میلاد النبی کا ذکر بھی نہیں تھا. 12 وفات سب مناتے تھے. کیا کہتے تھے؟ 12 وفات ہے. کیا ہے وفات؟ مانے کیا ہوتا ہے؟ بولو. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 12 وفات بھی ہے اور اللہ کے نبی زندہ بھی ہے. ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت بڑھ گئی. اعوذ باللہ. 12 وفات بھی ہے اور جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. ٹھرے پیے جا رہے ہیں، پیپسی پی جا رہی، جشن منائے جا رہے ہیں، ناچ اور قوالیاں اور بھنگڑے گائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی وفات، اور جس کو اللہ کے نبی کی وفات کا حال معلوم کرنا ہو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معلوم کرے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر اگر تمہارے اوپر کبھی کوئی مصیبت آئے اور کتنی بڑی مصیبت ہو، تم نبی کی وفات کو یاد کر لو، تمہاری مصیبت آسان ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی وفات کی مصیبت. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ اگر ہمارے اوپر پہاڑ ہمارے سینوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہمیں اتنا غم نہیں ہے جتنا غم اپنے نبی کی وفات پر اور جو ہے اللہ کے نبی کی اس دنیا سے رحلت کے اوپر ہمیں اتنا غم ہوا ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں جن کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، وہ منا رہے ہیں، وہ غمگین ہیں. اور آج یہ انسان نبی کی ولادت کا نام لے کر کے مولوی شیطان یہ جو ہے حلوے اور ماٹھے کھانے کے چکر میں، لوگوں کی جیبیں نذرانے وصول کے چکر میں 12 ربیع الاول کی عید میلاد النبی بنا رہا ہے. رہا مسئلہ چوتھا کھانا پانی کھلانے کا. تو میرے عزیزو، کھانا پانی کھلانے کا آپ جانتے ہیں کہ
ہمیشہ کھانا پانی کھلانے کا اجر و ثواب ہے۔ آپ روزانہ 10 آدمی کو بلا کر کے کھلائیں پلائیں، اس کے لیے سال میں ایک ہی دفعہ آپ کو یاد آتا ہے کہ غریب بھوکے مر رہے ہیں، ننگے بیچارے غریب ننگے گھوم رہے ہیں، صرف 12 ربیع الاول کو یاد آتی ہے۔ ہمیشہ نہیں کھانا کھلانا چاہیے، اس کا حکم تو یہ ہمیشہ کھانا پانی کھلاؤ۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ آپ اس دن کھانا کھلائیں؟ اور اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی ہے تو روزانہ کھلاؤ پلاؤ، اس دن کی ہی کیوں آپ خوشیاں منا رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اسی طرح سے جہاں تک ذکر اور اذکار کا 5واں شبہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، تو یہ تمام سب چیزیں میرے عزیزو میرے دوستو، یہ بھی اللہ کے نبی کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور پوری دنیا کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ ہر لمحے، ہر پل، ہر ساعت ہمارے نبی کا ذکر، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں وہاں رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، کوئی منٹ کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جو اذان سے خالی ہو۔ جگہ جگہ اس وقت بھی اذانیں کہیں ہو رہی ہیں، کہیں اقامت ہو رہی ہے، کہیں جماعت کھڑی کی جا رہی ہے، ہر جگہ اللہ کے نبی کے اوپر ہمیشہ اللہ کا مدح و ثنا اور اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم اس طرز اور اس طریقے پر اللہ کے نبی کو یاد کریں جس طرز اور طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہے۔ اور اس تعلق سے یہ 5 شبہات تھے جن کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اس تعلق سے اور بھی بہت ساری جو ہے باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور جس کے تعلق سے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ اتنی اہم اور اتنی بڑی چیزیں ہوں، تب رہا کہ 1-2 دلیلیں حدیث اور سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جی 2 روزے ہفتے میں رکھتے تھے، ایک پیر کو رکھتے تھے، ایک جمعرات کو رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَمَّا یوم الاثنین فَإِنَّهُ یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مبعوث بھی ہوا، یعنی مجھے نبی اسی دن بنایا گیا اور اسی پیر کے دن میں پیدا بھی ہوا ہوں۔ وَأَمَّا یوم الخمیس فَإِنَّهُ یوم، رہا جمعرات کا دن تو تعرض فیہ الاعمال اللہ عز وجل، تو ہم جمعرات کو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جمعرات کے دن اللہ رب العزت کی خدمت میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فانا احب ان يعرض عملی علی ربی وانا صائم، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے میرے اعمال اس حالت میں جائیں کہ میں روزے سے رہوں، اس لیے میں جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیر کو روزہ رکھتے تھے، خوشی تھی، آپ کی بعثت ہوئی اور آپ پیدا ہوئے، اس خوشی میں آپ رکھتے تھے، تو ہم بھی اللہ کے نبی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہاں الٹا۔ ہم نے کہا اچھا، تو پھر اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کے شکریہ میں روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ تو آپ بھی اللہ کے نبی کی پیدائش کی شکریہ میں روزہ رکھیں۔ پوچھو ان مولویوں سے، عید میلاد النبی منانے والوں سے، پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھتے، چل جائے کہ پیر کو روزہ رکھیں۔ اگر یہ روزہ رکھیں تو یہ حلوے ماڈے ہضم کہاں ہوں گے؟ یہ مرغ مسلم اور بریانیاں اور یہ جناب علی زردے اور پلاؤ جائیں گے کہاں؟ کس کے جہنم میں گھسیں گے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی بہترین عبادت کرنے والا کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ اور وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے اس طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول پیر کو پیدا ہوئے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ مجھے نبی بنایا گیا پیر کو، اور میں پیدا ہوا پیر کو، میں اللہ کے شکر میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اے میری امت کے لوگوں، تم بھی اسی شکریہ میں بولو روزہ رکھو۔ یہ ہے طریقہ محبت کے اظہار کا۔ لیکن ظالم اس دن روزہ نہیں رکھتے، ظالم اس دن روزہ اپنی مرضی سے اظہار محبت کا طریقہ، وہی بیٹی کا بیوی سے جو جس طرح کا اظہار محبت کا طریقہ وہ بیٹی سے کر رہا ہے، بیٹی سے جو ماں سے کر رہا ہے، یہ الٹی گنگا بہی جا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ضعیف یا صحیح حدیث ایسی دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی نے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا ہو یا بتلایا ہو کہ 12 ربیع الاول کو میں پیدا ہوا ہوں اس لیے اس روزہ رکھو، آپ نے کبھی نہیں۔ 63 برس کی زندگی میں 23 سالہ زندگی مکے کی، 10 سالہ زندگی مدینے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 دفعہ 12 ربیع الاول آئی تاریخ آئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزہ
کبھی کوئی جشن، کبھی کوئی نیاز، کبھی کوئی فاتحہ، کبھی کوئی قرآن خوانی، کبھی کبھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اور تو اور لے لو، دنیا میں انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے بڑا مقام اس کائنات میں کسی کو حاصل ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ ذات ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 2 سال اور کچھ مہینے آپ کی خلافت رہی اس دنیا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محبت یارغار، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اگر عمر کی ساری عبادتیں ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دی جائیں اور ابو بکر کی صرف وہ رات جو غار ثور میں ابو بکر نے گزاری ہیں وہ راتیں وہ ایک پلڑے پر رکھ دی جائیں، پھر بھی عمر کی عبادتیں کم ہو جائیں گی ابو بکر کی عبادتوں کے مقابلے میں۔ وہ ابو بکر صدیق، اس کے زمانے میں خود 12 وفات آ رہے ہیں، اس کے زمانے میں خود 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی؟ پوچھو ان ڈھونگیوں اور پاکھنڈیوں اور شیطانوں سے، پوچھو ان خانقاہوں اور پیروں مریدوں پر، ان بدماشوں سے جو جشن عید میلاد النبی کے نام پر نوٹنکیاں کرتے ہیں اور ناٹک کرتے ہیں، پورے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، حکومت وقت تک آواز پہنچاتے ہیں، جی دیکھو کرسمس کے اوپر چھٹی ہے، رام نومی پر چھٹی ہے، جنتی پر چھٹی ہے، فلاں پر چھٹی ہے، ہمارے نبی کی پیدائش پر بھی ہمیں چھٹی ملنی چاہیے۔ استغفر اللہ، یہ کاہل، یہ حرام خور کی اور یہ حرام خوریاں کرنے والے ملا نے اس طرح یہ محبت رسول کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی 12 ربیع الاول کو یہ نہیں کہا کاروبار بند کرو مدینے کے لوگوں اور ہمارے پیدائش کا جشن مناؤ، اور یہ ملا جشن منوا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھو ان پاکھنڈیوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سی گستاخیوں پر آپ کے ہاتھ تلوار کے اوپر لرز جایا کرتے تھے، تڑپ جایا کرتے، تلوار نکال لیتے تھے کہ اللہ کے نبی حکم دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دیں۔ وہ عمر بن خطاب جو مدینے سے گلیوں سے چلے اور نبی فرماتے ہیں کہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر بن خطاب کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کوئی دنیا میں پیدا ہوتا تو عمر ہوتا۔ 12 برس اور کچھ مہینے ان کی حکومت رہی۔ کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں آئی؟ منایا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، میں تابعین کی بات کروں، تبع تابعین کی بات کروں، اور تو اور بات تلخ ہے، کڑوی ہے، لیکن حلق کے نیچے اتارنی بھی ہے اور سمجھانی بھی ہے، کیونکہ چیڑ پھاڑ کرنے والا، آپریشن کرنے والا دشمن نہیں ہوتا، وہ دوست ہوتا، آپریشن کرنا ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، این ائمہ کے مقلد ہو تم۔ اے مولویوں بتاؤ، امام ابو حنیفہ نے بھی جشن عید میلاد النبی منایا کہ نہیں منایا؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل دو اگر سچوں میں سے ہو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کر کے تم بہت بڑے اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہو، اور ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر عمل کر کے ہم ائمہ کو نہیں مانتے، ائمہ کے گستاخ ہیں۔ نسبت خاک رب عالم پاک، ہوش کے ناخن لو، ان کو پوچھو۔ اور کہتے ہیں کہ جو عید میلاد النبی نہ منائے وہ کون ہے؟ وہ گستاخ رسول ہے۔ تو پوچھو امام ابو حنیفہ گستاخ رسول تھے؟ ابو بکر گستاخ؟ اے ظالموں سے پوچھو، تمہاری یہ بدزبانیاں اور کافریت کے فتوے تکفیر کے جو تم کہتے ہو کہ عید میلاد النبی جو نہیں مناتا وہ لہابی ہے، کافر ہے، وہ بددین ہے، بدمذہب ہے، ان سے پوچھو ابو بکر سے لے کر کے، اور پوری ہماری تاریخ ہمارے اسلاف کی موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، اور امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ پورے جو ہماری تاریخ ہے انہوں نے نہیں منائی۔ بتاؤ یہ سارے کے سارے اس مردود کی بدزبانیوں سے کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ گستاخ رسول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہ چند شبہات تھے اس موسم کے حساب سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، سمجھو، اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ گالیاں دو، پیٹ پیچھے جا کر کے اس نے تو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، وہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ہم نہیں ہیں قیام، ہم تو ہم نے بتا دیا، ہم نے جھولی کھول دی اور ننگا کر دیا، ہم نے برہنہ کر دیا۔ اب اس میں پہچانو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ بھی بتا دیا ہم نے، وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ مانو نہ مانو جانے جہاں، اختیار ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے، جب فرشتہ پوچھے گا کہ فرشتہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اللہ کا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا قد جاءنا نذیر، تو جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا۔ یہ وہابی لہابی کی باتیں نہیں مانتے جو
اس دن مقدرے پڑیں گے، اس دن کمریں ٹیڑھی کی جائیں گی، اس دن لوہوں کی سلاخیں ڈالی جائیں گی، جب ہوش آئے گا۔ اللہ سے توبہ کرو۔ شرک اور بدعات یہ وہ زہر حلال ہیں جس نے امت کے اندر افتراق اور انشاء پیدا کیا ہوا۔ اتحاد چاہتے ہو، سنت اور توحید کو لازم پکڑو۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی، صحابہ کے منہج اور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگر کچھ سوالات ہیں اگر آپ کے، میں سمجھتا ہوں سارے شکوک اور شبہات تو میں نے آپ کے خود بیان کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ شبہات ہیں اہلاً و سہلاً، سوالات ہیں تو 5 منٹ کی بات ہے اور پیش کریں، انشاءاللہ تعالی میں مختصراً اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد رات کا کھانا حاضر ہے، آپ حضرات تناول فرمائیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ جانے کے بعد پیٹھ پیچھے کچھ ادھر ادھر کی غیبتیں کرو گے، زبان سڑے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، یاد رکھو۔ کوئی سوال ہے تو پوچھو، نو پرابلم، پوچھو، انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں۔ انڈیا میں ایسا ہو گیا ہے، بڑے بڑے مولانا آتے ہیں تو جا کے مرید بن رہے ہیں، یہ فتوا نکالے ہیں انڈیا کے اندر۔ تو اس لیے مرید بن ہے کہ جیسے آج کل ڈاکٹر ہوئے ہیں، تھیلے چھاپ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ ایک بیگ مریض کو محلے میں ڈسپنسری کھول لی تو سارے محلے کے لوگ بیچارے رجوع کرتے ہیں، تو وہ ایک بیگ نہیں ان کا علاج کرتے کہ یہ صحیح ہو جائے۔ سنو سنو، سمجھ گیا میں، سنو تو وہ کیا ہے، پرماننٹ مریض بنا لیتے ہیں کہ اب یہ مریض سے پرماننٹ 2 روپے کی دوا دی، کل 5 کی دی، کل پرسوں 10 کی دی، اس طرح پرماننٹ ان کے مریض ہو جاتے ہیں، تھیلے میں بیٹھا رکھتے ہیں آپ کو، جب وہ ڈاکٹر صاحب سے دوا لے لو۔ ایسے ہی اب اصل میں لوگ بکھر جاتے ہیں تو مرید بنا بنا کر کے پرماننٹ مرید، آمدنی کا ذریعہ ہیں آپ۔ یہ سب کیا ہے؟ آمدنی کا ذریعہ ہے، یہ ہماری کھیتی ہے، یہ ہماری بھیڑیں ہیں، ہمارے پاس آنی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا پیر بینٹ کے منہ مرید نہ بنا لے تو وہاں ہنڈی پہنچ جائے، گاگر پہنچ جائے۔ یہ ہے جی، اور وہ سب بدعات ہیں، یہ تمام سب جو پیری مریدی چلتی ہے یہ سب کھانے پینے کے ڈھونگ دھتورے ہیں اور جوڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سب فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ جی ہمارے ملکوں میں کیوں آواز نہیں اٹھاتے، پوچھتے کیوں نہیں؟ ہمارے ملکوں میں ایک تو یہ ہے کہ معلومات نہیں ہے، عوام کو معلومات جس کو ہے ان کی کمی ہے کہ وہ بیان نہیں کرتے کھل کر کے، دوسرے کچھ مصلحتوں کے بھی شکار ہوتے ہیں، تیسرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ حق بولیں گے تو خامخواہ ان سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، ان سے، اس لیے سب مٹھو بنے رہو، میٹھے بنے رہو۔ اس لیے لیکن الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی حق کی آواز ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش میں بیان کرنے والے کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کوششوں اور جد و جہد سے بھی اور یہاں کی جد و جہد سے بھی الحمدللہ لوگ سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ حقائق کو جان رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے، الحمدللہ بہت زیادہ تعداد الحمدللہ کٹ کٹ کر کے آ رہی ہے۔ ابھی دیکھو مولانا گئے ایک مسجد میں اعلان کرنے، ابھی وہاں دیکھو وہاں کہہ رہے ہیں جماعت آئی ہوئی ہے۔ کیا آئی ہوئی ہے؟ کون سی جماعت ہے بھائی؟ ہم نے مولانا سے کہا ان کو کہو جماعت یہاں بھی آئی ہوئی ہے، یہاں آ جاؤ بھائی، یہاں جماعت نہیں، تنہا ایک آدمی آیا ہے، یہاں دعوت و تبلیغ کرو، آپ کو کیا بولنا، لیکن نہیں، یہاں بھی منافقت کی طرح بیج بو رہے ہیں۔ وہ کون سی جماعت ہے جی؟ تبلیغی جماعت ہے۔ کیا ہے اس کے تھیلے میں؟ ریاض الصالحین ایک بغل میں ہوگی، اندر فضائل اعمال کے وہ لال کتاب ہوگی زکریا صاحب کی، جو شرک اور بدعت کا پلندہ ہے، اگر کھول کے نکالو تو اس کے اندر کفر اور شرک سے بھی بدتر باتیں موجود ہیں۔ اب ہمارے ملکوں کے لوگ کہاں سے آئے؟ بھائی ریاض سے آئی ہوئی ہے جماعت، اس لیے وہاں جا رہی ہے تبلیغی جماعت، بیٹھے بھائی یہاں آؤ تبلیغ کرو، آؤ سینٹر ہے سب کچھ، لیکن یہاں نہیں آئیں گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں یہاں آئیں گے تو پول کھلے گا، پول کھلے گا تو جوتے پڑیں گے، جوتے پڑیں گے تو بھگا دیے جائیں گے، تو چپکے چوہوں کی طرح گلیوں میں محلوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ روحانی صاحب اگر دوبارہ ایسی آپ باتیں کریں تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میرا سوال ہے کہ اگر ہم بار بار آپ کے تبلیغ والوں کو ایسی باتیں کریں گے تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ ان کو بلائے نہیں، ان کو باتیں نہیں کریں گے تو پھر ان کو کون سمجھائے گا؟ کیسے سمجھیں گے؟ نہیں، وہ سمجھے ہوئے ہیں، وہ بات نہیں، وہ نہیں سمجھے ہوئے ہیں، وہ سمجھے ہوتے تو یہاں آتے۔ سننے کے لیے آئے ہیں، مسلمان کو کرنا تبلیغ ہے۔ ہاں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تبلیغ کرے، بالکل، تو فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ کام ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے،
لیکن اگر آپ ایسے تبلیغ والوں کے خلاف بار بار بات نہیں، تبلیغ والوں کے خلاف کیوں بات کی جاتی ہے یہ بھی تو سمجھیں. اس لیے کہ تبلیغ والوں کے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر شرکیہ اور بدعتیانہ اور خرافات باتیں موجود ہیں، اور ایسی باتیں موجود ہیں کہ اگر واقعی آپ تعلیم یافتہ اور باغیرت ہیں پڑھنے کے بعد، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن آدمی کبھی ان کی مدح و ستائش کر سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم کھلم کھلا بیان کر دیتے ہیں. اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے، اللہ کی قسم صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، بتاؤ کہ جناب تمہارا عقیدہ یہ ہے اور تمہارے جو ہے اعمال یہ ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اہلاً و سہلاً، اللہ کی قسم ہم آپ کی پیشانی چوم لیں گے. ہم ضد نہیں کریں گے، ہٹ دھرمی نہیں کریں گے. لیکن یہ اسلام ہے، سنیے، یہ اسلام سب کا ہے. یہ اسلام کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے کہ کوئی جماعت بنا لے اپنی، وہ بنا لے جماعت اپنی، اس کا دین الگ، اس کا دین الگ، اس کا دین الگ. نہ، یہ اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے. یہ بدعت کرنے والے جیسا کہ میں نے بتایا وہی منتشر ہوتے ہیں. توحید و سنت میں اتحاد اور اتفاق ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اہلاً و سہلاً، آپ ہمارے آئینہ ہیں، آپ ہمیں بتلائیں کہ جناب علی آپ کے عقیدے کے اندر یہ فالٹ ہے، یہ غلطیاں، یہ خطائیں، اللہ کی قسم سر جھکا کے مان لیں گے. ہم تو یہ مجلس اسی لیے برپا کرتے ہیں کہ بتاؤ ہم کو، نہیں تو سنو کہ فلانی جماعت کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت طالب علم، ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت یہ ڈاکٹر، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ مریض کے مرض کو نہ چھپاؤ. اگر اسے زکام ہے تو بتاؤ تجھے زکام ہے، تجھے بخار ہے تو بخار ہے، کینسر ہے تو کینسر ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور چھپاتے ہیں تو آپ بہت بڑے ڈاکو ہیں. آپ انصاف نہیں کر رہے قوم کے ساتھ. ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس آئینے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کا نام نہیں لیا ہے، ہم نے عبداللہ عبد الرحمن کا نام نہیں لیا ہے، ہم نے ایک ایسے جماعت کا نام لیا ہے جس جماعت کو تقدس کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگ اسے مقدس سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مقدس نہیں، یہ صوفیوں کی اور یہ فرقہ پرست اور یہ گمراہوں کی ٹولی ہے. اس لیے کہ اس جماعت کے فاؤنڈر سے لے کر کے آج تک اس جماعت کے اندر شرک اور بدعت کی پوری غلاظتیں موجود ہیں، اور اس کا ثبوت اس کی کتابیں. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ دلائل مانگیے ادب سے، احترام سے. ہم نہ دیں تو ہمارا گریبان پکڑیے، اگر ہے تو توبہ کیجیے، تعصب نہ کیجیے، اندھی تقلید نہ کیجیے، ہرگز نہیں. اگر اس کائنات میں کوئی معصوم ہے تو صرف ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اتھینٹک ہیں، وہی سپریم کورٹ ہیں، وہی آخری جج ہیں، وہی فیصل ہیں. اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، کوئی بڑے سے بڑا مولوی ہو، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، آسمان میں جو ہے مسلح بچھا کر کے چل رہا ہو، سمندر کے اوپر کھڑاؤ پہن کے چپل پہن کے چل رہا ہو، اگر اس کا ایمان اور عقیدہ ہم تولیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے تو جوتے کی نوک پر. ہم نہیں مانتے اسے ولی اللہ، ہم اسے شعبدہ باز جادوگر سمجھتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس اصول ہیں، ضابطے ہیں. ان اصول و ضابطوں کی روشنی میں میں نے آپ سے بات کری ہے، معاف کیجئے گا، میں نے کوئی اول فول باتیں نہیں کری ہیں. اور اگر ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. آپ ہماری تائید کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر کہہ دیا گیا جماعت تبلیغ آپ جو ہے دل برداشتہ ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ محبتوں کے گوشے موجود ہیں اور موجود ہیں. اس لیے میں نے بات کہی کہ یہ محبتوں کے گوشے اہل حق کے ساتھ ہونے چاہیے، اہل توحید و سنت کے ساتھ ہونے چاہیے، اہل بدعت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر آپ کو، ہم کو، اگر کسی انسان کو ابو جہل پسند ہے جائے اس کے ساتھ، اگر کسی کو ابو لہب پسند ہے جائے اس کے ساتھ. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن ہمیں پسند ہے تو ہم اس لیے یہاں آگے بیٹھے ہیں. تو جو بھی دین کا کام کرتا ہے ہمیں وہ پسند ہے. نہ جو دین کا کام قادیانی بھی کرتا ہے. سنیے، ہر دین کا کام کرنے، میں نے ابھی شروع میں بتلایا ہے کہ دین کا نام لے کر میرے بھائی بہت سارے لوگ نماز کی، سنیے ابھی میں نے ابتدا میں بتلائی ہے، نماز کی تعلیم، روزے کی تعلیم، حج کی تعلیم، یہ سب دین ہے کہ نہیں دین ہے؟ دین ہے. یہ قادیانی بھی دیتا ہے، شیعہ بھی دیتا ہے، مرزائی بھی دیتا ہے، بہری بھی دیتا ہے، خوجہ بھی دیتا ہے،
قبر پرست بھی دیتا ہے, مزاری بھی دیتا ہے, قبوری بھی دیتا ہے, سارے دیتے ہیں. لیکن اللہ نے حکم دیا ہے نا اس کے, ہاں جو حق راستہ اس کے اوپر, ہاں ہے نا, وہی حق راستہ. اب تبلیغی بھی وہی کرتے ہیں. ابھی آپ اب جب ہم بھی اکرام سے آپ پوچھیں کہ وہ آپ کو دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں. نہیں, دلیل کے ساتھ نہیں بتاتے ہیں, نہیں ہے ان کے پاس دلیل. بڑے بڑے آپ دیکھو حج کے بعد جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, اعوذ باللہ, والوں کا ہوتا ہے. ارے بھائی اس سے بڑا اجتماع کرسچنوں کا ہوتا ہے. نہیں, وہ اندھے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, کرسچن بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, یہودی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. محمد رسول اللہ پڑھنے, ہاں تب محمد, اب ایک قادیانی بھی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. تو ہم قادیانی کی بات نہیں کرتے. کیوں قادیانی کی بات نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو جی ابھی آپ نے, نہیں ایک منٹ دیکھو جی, نہیں قادیانی کی بات کیوں نہیں کرتے, یہ جواب, سوال کا جواب دیں. کیوں کریں گے اس کی بات؟ کیوں کیونکہ وہ بدعتی ہے, وہ رسول اللہ کیوں بدعتی ہے وہ, میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیوں بدعتی ہے؟ نہیں آپ اس کا جواب دیں, آپ وہی مسئلہ حل ہے. میں عالم نہیں ہوں اور میں یہ تو غلط بات ہے. نہیں آپ اتنے عالم ہیں کہ تبلیغی جماعت کو آپ مومنین اور متقین کی سرٹیفکیٹ دے سکیں اور قادیانی کو کفر کے فتوے دے سکیں, آپ اتنے عالم ہیں, اتنی جانکاری آپ کو ہے, لیکن اب جب مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کہو ہم اتنے عالم نہیں ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے, پہلے ہم نے کبھی یہاں سوال نہیں کیا, میرا مقصد کرنے کا بات یہ ہے کہ اگر بار بار آپ تبلیغ کے خلاف یہ بات کریں گے, میں تبلیغ کے خلاف نہیں کر رہا. اعلان کرتے ہیں مسجد میں کہ آپ بیان سننے کے لیے آ جائیں, جب ہم بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ کبھی ان کو بستر اٹھا کہتے ہیں, کبھی ان کو بد نظر کہتے ہیں. میں نے حال میں آپ کا بیان سنا, آپ نے کہا ان کو نظر لگی ہوئی ہے, یہ بستر اٹھا کے, بہت معمولی بات میں نے کہی, میں نے اس سے بھی بہت بڑی بات کہی ہے. پھر ابھی آپ جب مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں ہم آپ کی محبت میں یہاں آتے ہیں, نہ ہماری محبت میں نہ آئیں, آپ اللہ رسول کی محبت میں آئیں, معاف کیجیے گا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئیں. آپ اپنی نیت کو ابھی بھی خالص کر لیں, آپ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آئیں. معراج ربانی فلانی ڈھکانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. معراج ربانی اگر قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے اہلاً و سہلاً, معراج ربانی اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہے جوتے کی نوک پر, تو یہی تو بات ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول کی بات کرنے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں. خلاص اہلاً و سہلاً, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن جو اللہ رسول کے نام پر ڈھونک اور دھتورے کر رہے ہیں ان کا ہمارا ضروری ہے کہ جہاں ہم یا اللہ رب العزت فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سیاست نہیں ہے بالکل, آپ دوسری مطلب سیاست کی طرح بات کر رہے ہو, کوئی پارٹی کو لے کے دوسری پارٹی کو, واٹ از دس؟ یہ سیاست نہیں ہے. آپ کے دماغ میں سیاست ہے تو کیا کیا جائے, آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں اور اس کو ڈیوائیڈ سمجھیں تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم ایک بہترین امت ہو, تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم بھلائیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو. جہاں بھلائیوں کا حکم ہم دیتے ہیں, جہاں آپ کو توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں, وہیں شرک اور بدعت سے روکیں گے بھی. اب اس میں تکلیف ہو, کسی کو دکھ ہو, اس کی ہمیں پرواہ نہیں. وہ کام کرتے ہیں, یہی کام وہ کرتے ہیں. نہ یہی بات روکتے. سنیے, آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں, سنیے, نہیں سنیے, تبلیغ جس چیز کی وہ کرتے ہیں وہ شرک و بدعت کی تبلیغ نہیں ہے. نام تو شرک و بدعت کا ہمارے بریلوی حضرات بھی لیتے ہیں, پھر بھی آپ انہیں بدعتی کہتے ہو. کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں پر کرتے نہیں. مثال کے طور پر آپ فضائل اعمال اٹھائیے, جو ان کی کتاب ہے, اس کے رقم دیکھیے کیا کیا گھوٹالے کیے گئے ہیں اس میں. آپ پڑھیے, سنیے نہیں, آپ پڑھیے, پڑھیں گے آپ کی آنکھیں خود کھلیں گی. ہم نے کہہ دیا نا, ہم نے حوالہ دیا, آپ اس حوالے کی تحقیق کریں. جب آپ جڑ تک پہنچیں گے, صرف سن کر کے آپ اڑ گئے نہیں, جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی تحقیق کریں کہ ان کے یہاں شرک. اب آپ سے میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں, یہ مریض ہے, آپ کے پاس آیا, ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے. آپ سے پوچھے کیا بات ہے, آپ نے آلہ لیا, یہ لیا, دیکھ چیک کیا. آپ نہیں بتائیں گے تجھے بخار ہے, تجھے سردی ہے, زکام ہے, یہ دوا ہے, یہ دوا ہے, بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ پھر وہ حق آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے ایک سمپل سی بات ہے, سمجھنا چاہیے بات. ہاں سمجھو نا, آپ وہ حق مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اسے کہہ سکتے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ امت کے اندر یہ خرابی ہے, یہ خرابی, یہ خرابی ہے, لوگوں اس سے بچو. ہم ابھی میں وہی خرابی بتا رہا ہوں اور آپ اس کے اوپر جذبیز ہو رہے ہیں, جناب علی ناراض ہو رہے ہیں. ہاں, اگر ایز اے ڈاکٹر آپ جھوٹ بولتے ہیں, ایز اے ڈاکٹر آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ تجھے بخار نہیں ہے,
تجھے سردی نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ گویا کی خیانت کر رہے ہیں، یا آپ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب علی بخار کیا ہوتا ہے، سردی کیا ہوتی ہے، زکام کیا ہوتا ہے۔ وہی جڑ تو پوری جو ہے اکھاڑ کے آپ بتا رہے ہیں اتنے پبلک کو۔ یہی چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حق آپ کو حاصل ہے ایز اے ڈاکٹر، آپ عالم ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ جانکار ہیں مریض کی طبیعت، مزاج، آپ کو پتہ ہے اس مریض کو کینسر ہے، اس کے باوجود بھی آپ گولیوں پہ گولیاں اسے کھلائے جا رہے ہیں، گولیوں پہ نہیں بیٹا تو صحت مند ہے، تو اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر اسے ایسا کر رہا ہے تو اسے پیسے اینٹنے کے چکر میں اور کچھ نہیں۔ ایک صحیح اور امانت دار ڈاکٹر کا فریضہ یہ ہے کہ اسے مشورہ دے کہ بیٹا تجھے کینسر ہے، ایک نہیں تو 1000 نہیں لاکھوں روپے کی گولیاں کھا لے، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ کینسر موجود ہے، تو جا کینسر کا آپریشن کرا لے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایز اے جماعت ہو یا ایز اے تنظیم ہو یا ایز اے تحریک ہو، ایز اے فرد ہو، اگر اس کے اندر شرک اور بدعت کے جراثیم موجود ہیں، اللہ کی قسم وہ نماز نہیں، روزے نہیں، وہ دنیا بھر کی دعوت دے دے، اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی بات ہم کرتے ہیں کہ شرک نہیں کرو، تو پھر اختلاف کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو پھر آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ ابھی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی مثال دی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا علاج نہیں کرتے تو یہ غلط کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے علماء اکرام ہیں وہ بالکل فارغ ہیں۔ اب تو مقصد یہ ہے کہ جتنے علماء اکرام ہیں دنیا میں، وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ اگر 10 ڈاکٹروں نے مل کر کے کہہ دیا کہ یہ مریض صحیح ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق اور تفتیش سے اور حقائق سے اور باقاعدہ دلائل سے کہ یہ آدمی واقعی مریض ہے، اب وہ کہہ نہیں ہم تو جی 10 ڈاکٹروں سے کہہ کر کے آئے ہیں تو ہم کیسے مریض ہو سکتے ہیں، تو اور وہ مر جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو خلاص، تو ایسے ہی 10 جاہل بھی ہو سکتے ہیں، وہ عالم نما جاہل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم علماء اکرام کی بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ علماء کرام کی، آپ قرآن و سنت کی بات کریں نا۔ نہیں، یہ چیز کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کس جماعت میں جانا ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ نہیں، آپ کو مسلمان رہنا ہے، آپ کو کسی جماعت میں نہیں جانا ہے، آپ کو کسی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ نہیں، سنیے ڈاکٹر صاحب، آپ مسلمان ہیں، آپ کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ رہیں، آپ کسی جماعت کے ساتھ جو انسانوں نے بنائے ہیں، قادری صاحب نے بنائے ہیں یا الیاس صاحب نے بنائے ہیں یا جو ہے بریلی امام صاحب نے بنائے ہیں، فلانے نہ، کسی جماعت کے ساتھ آپ کو رہنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ بات آپ کو جس نے بھی بتایا اس نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس یہ ہے اصل جماعت۔ ابو بکر کس جماعت کے ساتھ تھے؟ عمر بن خطاب کس جماعت کے ساتھ تھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ کس جماعت کے ساتھ تھے؟ صحابہ تابعین کس جماعت کے ساتھ تھے؟ آپ کو جس نے یہ بتایا کہ آپ کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ضرور ملنا ہے، یہ اس نے مس گائیڈ کیا آپ کو، اس نے خیانت کی آپ کے ساتھ، اس نے بددیانتی کی ہے۔ ہمیں اللہ نے کسی جماعت کے ساتھ پیدا نہیں کیا، آپ کو اللہ کے رسول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، یہ ہے جماعت۔ اے ایمان والو، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ سچا کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ سچا ہو، رسول کے ساتھ سچا ہو، آپس میں سچا ہو، جس کا ایمان اور عقیدہ سچا ہو۔ اور سچا کیسے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرح آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایرو گیرو نتھو گھیرو جمن زبراتی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ داڑھی بڑھا لی، ٹگڑ باندھ لیا، جبے چھبے لے لیے، بسترے لے لیے، علامہ ہو گئے، چلو ان کے عقیدے کی طرف۔ یہ کون ہے بھائی؟ آؤ عزت سے، احترام سے آؤ، بیٹھو، اپنا عقیدہ بیان کرو۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہے آپ کا عقیدہ؟ بیان کرو۔ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اہلاً و سہلاً، سراخوں پہ، لیکن قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، مع السلام، جائیے۔ آپ اپنے آپ کو صحیح کیجئے، درست کیجئے۔ آپ کے اندر شرک ہے، آپ کے اندر بدعات ہیں، توبہ کرو اس سے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ بتائیں کوئی بھی جماعت کے کوئی بھی عالم قرآن و سنت کے مطابق چلتے رہے، اس میں کوئی اعتراض کرنے کا سوال ہی نہیں رہتا نا۔ یہی اختلاف ہے نا، قرآن و سنت نہیں لیتے، دوسرے کتابوں کا حوالہ دے کے یہ کرتے، یہ اعتراض ہے نا۔ جماعتوں کے دور میں کوئی بھی جماعت قرآن و سنت کے مطابق عالم ہو تو اس کے پاسداری کرتے ہیں، تو اس کا اعتراض کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اس کا کیا اعتراض ہے؟ کوئی بھی مین مقصد کیا ہے؟ دوسری کتابوں کا حوالہ دیتے، اس کا اعتراض ہے نا۔ مسلمانوں کو اب گمراہ کرتے ہیں، بولنے کا مقصد فضائل اعمال جیسے مختلف دوسری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، یہ اختلاف ہے نا۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی عالم ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے ہمارا؟ یہ تنقید نہیں، اس پہ کرو گے وہ آپ کی پسند۔ ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں، کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مرض بتا دینے سے، مرض بتا دینا۔ دیکھیں، تنقید ہوگی جب آپ کہو گے لا الہ الا اللہ، ہے نا، تو ابو جہل کو، ابو لہب کو تکلیف ہوگی۔ آپ یہ کہو، سوچو کہ ابو لہب ابو جہل کو تکلیف نہ ہو،
कोई भी पार्टी से बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेसिक जो ये है वो उसको ये तो कोई मसला नहीं है, इधर मुख्तलिफ किताब का दलील ये इख्तिलाफ है बस। हाँ, वो जो फलाने अल्लाने की बात आती है कि जी हमारे फलाने ने कहा, हमारे फलाने आलिम ने फरमाया, ये नहीं, कोई भी आलिम कहे उस आलिम की बात को कुरान और सुन्नत के ऊपर पेश करो। अगर मौलवी साहब जमात इस्लामिया वाले भी जो अपने आप को कहते हैं कि जैसे हम बिदात नहीं मानते, मैंने कहा कोई भी शख्स हो उसकी बात को कुरान और सुन्नत पे पेश करो, अगर वो सही है अहलन व सहलन, नहीं सही है हटाओ, बात खत्म। तो सही इतनी बात है, हम बस बात इतनी है बस। वही तो हम आपको और क्या समझा रहे हैं कि हमारी बात को मानो। हम तो ये कह रहे हैं, हमने तबलीगी जमात की किताबों को कुरान और सुन्नत पे पेश किया, हमें बकवास नजर आई, शिर्क और बिदअत नजर आ रहे हैं, आप भी पेश करो, अब समझ में आ जाएगा। वला और बरा ये इस्लाम का रुकन है, मालूम है आपको। दोस्ती और दुश्मनी, दोस्ती किससे की जाए और दुश्मनी किससे की जाए, ये ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है, रुकन है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है वला और बरा, कि तमाम माबूदाने बातिला से इनकार हो। इनकार ये नहीं कि उनसे भी मोहब्बत हो इनसे भी हो ना, अल्लाह ने ला इलाहा, पहले इनकार करो, इनकार खलास, तरदीद करो, तनकीद करो, ये तेरे बुत ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते, ना चल सकते, ना फिर सकते, ना खा सकते, ना फिर, ला इलाहा ये झूठे, पहले इनकार। सर आपने बोला एक सेकंड पहले सुनो, पहले इनकार, फिर अल्लाह की तौहीद दिल में आएगी, समझ रहे, तब अल्लाह आपके दिलों में आएगा। आप ये कहें कि नहीं उधर भी हमारे हाथ मिले रहे, इधर भी नहीं हो सकता, तो यही तो वो कहते हैं, आप ये बात नहीं बताते जो अभी आप बता रहे हैं। अब आप न सुने तो बात हम तो और क्या समझा रहे हैं, यही बात तो वो करते हैं। अल्लाह के बंदे हम यही तो समझा रहे हैं, आपकी समझ में ना आए ना आप सुन रहे हैं तो हम क्या करें, आपके दिमाग में पता नहीं क्या बैठा हुआ है, जब से तो मैं यही चिल्ला रहा हूं और क्या कर रहा हूं। नहीं, आप तो वो ये बात नहीं कह सकते, माफ कीजिएगा। अब देखें एज ए जमात, एक जमात है, देखो सुनो, अब जमात की बात आई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तरकतिल यहूदु अला 71 फिरका, यहूदी 71 फिरकों में बैठे, वफ्तरकतिन नसारा अला 72 फिरका, नसरानी यानी क्रिश्चियन ये 72 फिरकों में बैठे, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बैठेगी। कितने फिरकों में, यानी यहूद और नसारा से एक हाथ आगे रहेगी, 73 फिरकों में बैठेगी। कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिद है, इन 73 में 72 जहन्नम में, एक जन्नत में जाएगी। ये जो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये उम्मत मुस्लिमा, ये हिंदू क्रिश्चियन ये नहीं, ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो आपने फरमाई ना, ये मुहद्दिसीन अहले इल्म ने बयान किया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मत जो कलिमा पढ़ रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसमें 73 फिरके होंगे और इसमें ये कलिमा पढ़ने वाले 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती होगा। क़ीला वमा हिया या रसूलल्लाह, साहब इकराम पूछा अल्लाह के नबी कि वो जमात क्या है, कौन सी है, उसके अलामात क्या है। क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी, व फी रिवायतिन मा अना अलैहि अल यौम व अस्हाबी, मैं जिस पर हूं और मेरे सहाबा जिस पर हैं, और एक दूसरी बात में है आज जिस दीन पर मैं हूं और मेरे सहाबा, जो लोग क़यामत तक उसके ऊपर कायम और दायम रहेंगे वही जन्नत में जाएंगे, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। तोल लो अपने आप को, जमात को तोल लो, एज ए फर्द तोल लो, खलास, बात ही खत्म ना। ये मीजान है, ये तराजू है, इसी आईने में हक और बातिल के फैसले कर लो, बात खत्म, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो। तो सर नाम कैसे पड़ गया, क्या चीज, जैसे इंसान बहैसियत इंसान हम हैं, ऐसे ही बहैसियत इंसान हमारा नाम अब्दुल्ला भी है, अब्दुर्रहमान भी है, नाम लोगों ने रख लिए ताकि जनाब अली रोटियां बोटियां खाने में जरा आसानी हो जाए, हमारा आदमी उधर ना जाए, उधर का आदमी उधर ना जाए, हमारा कस्टमर हमारे ही पास रहे। हमारे पास भी मसनद होनी चाहिए, उनके पास भी मसनद होनी चाहिए, आप ही गद्दी के मालिक बने बैठे रहे, इसलिए नाम रखे गए पहचान के लिए, और अल्लाह ने रखवाते नहीं तो नबी की ये खुशखबरी, ये पेशीन गोई साबित कैसे आती कि 72 जहन्नम में जाएंगे। हदीस करके नाम रखेंगे तो ये तो खुद सहाबा ने अपना नाम रखा है कि नहनु अहलुल हदीस, सहाबा ने, मुहद्दिसीन ने अपना नाम रखा है, इस पर कोई एतराज नहीं कर सकते। तो सहाबा ने अपने लिए पसंद किया है, इसलिए कि अहलुल राय पैदा हो चुके थे, अहलुल बिदअ पैदा हो चुके थे, सहाबा के ज़माने में राफ़िज़ी शिये पैदा हो चुके थे,
اس لیے اس نام کو رکھا گیا تاکہ ان ذلیلوں سے ہماری چنانت رہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، خوارج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کو کافر کہتے تھے، برجستہ کافر کہتے تھے. علی کافر ہے، اور نماز پڑھتے تھے، مسجدیں بناتے تھے جناب علی، اور آج بھی ہیں. کیا کریں گے آپ؟ یہ فتنہ ہے. اس فتنے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر امت کا فردن اپنے دماغ کو کھولے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، اور خود دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اہل علم سے رجوع کرے جن کے بارے میں اسے یقین ہے کہ واقعی یہ ہمیں صحیح بات بتائے گا. اس سے پوچھے، اور ایک سے نہیں 10 سے پوچھے. جیسے ایک ڈاکٹر سے پیٹ نہیں بھرتا تو 10 ڈاکٹر کے پاس. اور ڈاکٹروں میں بھی کئی کیٹیگریاں ہوتی ہیں. یہ کچھ ڈاکٹر یہ تھیلے چھاپ ہے، وہ فلانے چھاپ ہے، وہ ڈکانے چھاپ ہے. کوئی MBBS ہے، کوئی BMS ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ڈاکٹر کے یہاں کمپیوٹری کر کے بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ. ہمارے یہاں بھی ایسے مولویوں میں ہے بھائی، مولوی کی خدمت کر کے علامہ بن گیا، اپنے آپ کو ٹوپا ٹوپی لگا لیا، جیسے ڈاکٹر بن گیا ایسے یہ بھی بن جاتا ہے. تو اس کو ڈاکٹر نہیں کہتے، لیکن بن کر کے لوگ غلط سلط دوائیں دیتے ہیں، مرتے ہیں لوگ، اپنی کمائی کرتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسے ڈپلیکیٹ لوگ موجود ہیں. ایک ڈاکٹر اگر اس نے علم نہیں حاصل کیا ڈاکٹری کا، اور وہ چلے انجیکشن لگانے، تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ ایک شخص جس کو علم ہی نہیں ہے، وہ کہے تبلیغ کرنے، فاقد الشیء لا یؤتی شیء، وہ کس چیز کی تبلیغ کرے گا؟ ہم کو بتائیں. جو جاہل ہے بیچارہ، اسے علم کی ضرورت ہے، اسے قرآن کی ضرورت ہے. اسے خود اندھا کیا دوسروں کی رہبری کرے گا؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایران سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ انگلینڈ سے آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں. تو خود جاہل ہے بیچارہ، عالم نہیں ہے وہ. کہاں جا رہے ہو؟ تبلیغ کرنے جا رہے ہو. تبلیغ کہتے ہیں پھیلانے کو. کیا تم پھیلا رہے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ کچھ نہیں. پھر بھی اس کا نام تبلیغ تم نے رکھا ہوا ہے. یہ کیا حماقت ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بھی تبلیغ کی. ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن پہلے علم حاصل کرو. پہلے علم، پھر اس کو پھیلاؤ. علم ہے ہی نہیں، ہم پھیلائیں گے کیا؟ جب کوئی مسئلہ پھنسے گا تمہیں جی امیر صاحب سے پوچھ لیجیے، ہم تو عالم نہیں ہیں. ارے ابھی تک تو آپ عالم کی بات کر رہے تھے، تبلیغ کرنے نکلے، اب جب آپ پھنسے تو کہہ رہے ہیں عالم نہیں ہے. غلط بات ہے. اس لیے یہ بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دینا، کسی کی تبلیغ کرنا، بغیر کسی بات کے جانے ہوئے جہالت میں اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. یہ علماء کا میدان اتنا گھٹیا نہیں ہے جتنا دنیا داروں نے سمجھ رکھا ہے. اپنے اپنے میدان میں تو ہمیں نہیں گھسنے دیتے کہ جی انجینئر ہے تو آپ کو کیا پتا ہے انجینئر کیا، سیاست آپ کو کیا معلوم ہے سیاست ہے، ہم ڈاکٹر آپ کو کیا معلوم ڈاکٹری. جناب علی یہی قرآن اور حدیث ہی ایک گھٹیا میدان ملا ہے کہ جو بھی داڑھی اور مونچھ بڑھا لے، ٹوپی لگا لے، علامہ بنے پھرے. نہ، اہل علم نے اس کے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے. اہل علم محدثین باقاعدے یہاں تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول دیتا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے کہ اس کو سب سے پہلے بتایا جائے کہ یہ جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اس کے اندر ایک خرابی ہے، اور بقیہ نیکیوں کی وجہ سے لوگ اس خرابی کو بھی اچھا سمجھ کر کے پکڑ لیں گے. اس لیے اس کو پہلے بتایا جائے یہ جھوٹا ہے، پہلے بتایا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، تاکہ اس کی خرابیوں کو لوگ اچھا سمجھ کر کے نہ بنا. کیونکہ وہ تو ہے جہاں تک نماز، روزہ، حج، زکات وہ نہیں بیان کیا جائے گا، اس کا نہیں بیان کیا جائے گا. اس کے نماز، روزے اس کی ذات تک ہے. بس لوگوں کو، وہ نماز پڑھتا ہے اپنے لیے پڑھتا ہے، ہمارا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے. لوگوں کو بتلایا جائے یہ جھوٹ بولتا ہے، تاکہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. ایسے ہی کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرد اگر شرک اور بدعت کے اندر ملوث ہے، اس جماعت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس جماعت کے اندر شرک اور بدعت ہے، تاکہ اس کی اور دیگر خرابیاں اس کے اندر منتقل نہ ہو سکیں، وہ اپنے اور جراثیم کو ان کو منتقل نہ کیا جائے. یہ محدثین کا اصول ہے، اور یہ امت کا اصول ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے اصول ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی بھی شخص خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو. بغیر تحقیق کوا کان لیا جا رہا ہے، کوے کے پیچھے مت دوڑو. آج اسی لیے ہم گمراہ ہوئے، آج اسی لیے ہم بھٹک رہے ہیں اور جہنم کے راہوں پہ چل رہے ہیں. اللہ سے توبہ کریں ہم، اور اللہ سے ڈریں، اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. سچے لوگوں کے ساتھ. ایک جماعت جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے. وہ جماعت موجود ہے الحمدللہ، قرآن و سنت کی جماعت ہے.
الحمدللہ اس کے ساتھ بیٹھو اٹھو. لیکن جب پتہ چل جائے ایک آدمی اگر زناکاری میں مشہور ہو جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے، ایک ہی دفعہ بیچارے نے زنا کیا ہے، آئندہ اسے اپنے دروازے پر کوئی نہیں بٹھاتا ہے.